قل کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد کا معنی ایک، قل کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی کیا ہو گیا؟ بے نیاز، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز، اس کو بولتے ہیں بے نیاز، جس کو کسی بھی چیز کے لیے کسی کی ضرورت نہ پڑے اس کو بے نیاز کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد اس کا کوئی باپ نہیں ہے، لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، ولم یولد اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کی طرح کوئی بھی، اور اس کی طرح کفوا برابر، ایک طرح ہونا، ہم مثل ہونا، ایک جیسا ہونا، احد مانے کوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، ایسے اس کا نام اوپر لکھا ہے سورہ اخلاص۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور دین کی تبلیغ کی ذمہ داری رکھی کہ لوگوں کو آپ دین کی طرف بلائیے، تو دعوت کی جو اسٹارٹ ہوئی تھی وہ اس بات سے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں مکہ کی جو سرزمین تھی یا مدینہ کی سرزمین، پورا عرب کا جو کلچر تھا، اس زمانے میں ایک خدا کے ماننے والے لوگ نہیں تھے، لوگوں کے یہاں خدا کا جو کنسیپٹ تھا، جو تصور تھا، وہ الگ الگ تھا۔ آج بھی الگ الگ دنیا میں لوگوں کا یہ تصور اور کنسیپٹ ہے۔ اسلام نے یہ دعوت دی کہ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور بہت زور شور سے اس بات کو عام کیا گیا مکہ میں۔ یہی باتیں تھیں کہ لوگ دھیرے دھیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پہ ایمان لانے والے لوگوں کے دشمن ہوتے چلے گئے۔ لوگوں کے یہاں جو خدا کو ماننے کا ایک تصور تھا، وہ تصور بالکل الگ الگ تھا۔ لوگ خدا کو رشتہ داروں کی حیثیت سے مانتے تھے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے۔ یہ ایک تھنکنگ تھی، اس تھنکنگ کے تصور کے تحت لوگ مانا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو کتابیں دیں، 4 پیغمبر تو بڑے مشہور ہیں نا، جن کو موٹی موٹی کتابیں دی گئی، جن کو ہم کہتے ہیں کتاب دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبر وہ ہیں جن کو اس طرح موٹی کتاب نہیں، پتلی پتلی کتابیں دی گئی، جس کو عربی میں صحیفہ کہتے ہیں۔ کئی سارے پیغمبروں کو صحیفے دیے گئے، موٹی موٹی 4 بڑی کتابیں آئی جس کو کتاب کہتے ہیں۔ توریت، سب سے پہلے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور انجیل جسے بائبل کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہ 4 بڑی کتابیں تھیں۔ تو اس قرآن کے آنے سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں کو بھی کتاب دی گئی، ان لوگوں نے جو مین تھیم تھی ان کتابوں کی، سب کی وہی تھی کہ خدا ایک ہے، اسی کی پرستش ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوگی۔ لیکن دن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے رد و بدل کیا، اور یہاں تک کہ خدا کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے جو تصور دیا تھا کتاب نے، اس کو بھی بدل دیا اور اپنا الگ سے ایک تصور بنا لیا۔ جیسے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی کہلاتی ہے، جیوس کہتے ہیں جنہیں، انہوں نے ایک اللہ کے ماننے پہ جو دین آگے بڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، بعد میں آ کر کے یہاں تک پہنچا کہ ایک پیغمبر ہوئے ہیں بعد میں عزیر کے نام سے، عزیر علیہ السلام کے نام سے ایک پیغمبر ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، توریت نے یہ ٹیچنگ نہیں دی تھی لوگوں کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ آگے جب بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے آخر میں، انہوں نے ایک خدا کے تصور دیا، تو بعد کے لوگوں نے، چونکہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو بعد کے لوگوں نے روح اللہ سے ایک معنی نکال کر کے خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا۔ اس کے علاوہ جو مکہ کے لوگ تھے، جو مشرکین مکہ جنہیں ہم کہتے ہیں، مکہ کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کے تعلق سے جو ایک نظریہ دین نے دیا تھا، اسلام نے دیا تھا، مذہب نے دیا تھا، اس نظریے کو چینج کیا گیا اور اس میں مکسنگ کی گئی، اللہ کے رشتے نکال لیے گئے۔ تو ان تمام چیزوں کی جڑ قرآن نے کاٹا ہے اور کہا کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اور اس طرح ایک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ بیٹا جب رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رشتے کی ضرورتیں ہوتی، رشتوں کی بھی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ بھائی ہم باپ ہیں، ہمارے بچے ہیں تو ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، ہماری بیوی ہے، بچے کی ضرورتیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں، یہ سب کہیں نہ کہیں سے جڑی ہوتی ہیں، تو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ انسان کہیں نہ کہیں محتاج ہو جاتا ہے رشتوں کی بنیاد پہ، ضرورت مند ہو جاتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کا سہارا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام نے ایک یہ تھنک دی، یہ سوچ دی کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہیں سے بھی، کسی اینگل سے بھی کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی ضرورت پوری کر دے، اس کی حاجت پوری کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو کسی بھی چیز کا کسی بھی اینگل سے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تھیم اسلام نے پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو اس مقام پہ ہوگا کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو یکتا ہے، یگانہ ہے، تو وہی سب سے سپر پاور ہوگا، وہی غالب ہوگا، وہی قدرت والا ہوگا۔ تو یہ تھنکنگ اسلام نے دی۔ مکہ کی سرزمین پہ جو حالات بنے ہوئے تھے، وہ حالات یہ تھے کہ کوئی بیٹا بنا ہوا ہے، کسی کو بیٹی بنائے ہوئے ہیں، کسی کو اور بھی دوسرے رشتہ داریاں بنی ہوئی تھی۔ اس طرح کی سوچ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی کسی کا بیٹا بنا ہے، کوئی کسی کی بیوی بنی ہے، کوئی کسی کا بھائی بنا ہوا ہے، جس کو خدا مان رہے ہیں۔ اس تھنکنگ کو قرآن نے کنڈم کیا۔ قرآن نے کہا کہ خدا وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، ان سب رشتوں سے وہ پاک ہیں، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اس کا بھی کوئی ماں باپ نہیں۔ اس رشتے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہی اس نظام کو چلانے والا ہے، وہی خدا ہے، اور اس بات کو مان لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو اب اگر رشتہ مانیں گے تو بنیادی طور پہ یہ بات آ جائے گی کہ رشتے کی بنیاد پہ آپ کو کئی خدا ماننا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اگر اولاد ہے تو کسی انسان ہی کی اولاد ہے نا، ہم انسانوں کی جو اولاد ہوگی وہ ہمارے جنس سے ہوگی نا، ہمارے جنس سے ہوگی، تو جنس ایک طرح ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ اگر خدا کا کوئی باپ مان لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی پہلے خدا ماننا پڑے گا، خدا کا کوئی بیٹا مانے تو اس کو بھی، چونکہ اسی کے جنس سے آیا ہے تو اس کو بھی خدا ماننا پڑے گا، تو کئی ایک خدا ماننے پڑیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فطری طور پہ بھی، عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ خدا کوئی بھی ہوگا تو صرف ایک ہوگا، ایک کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو اس طریقے پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک اسکول لے لیجئے، اس مدرسہ کو لے لیجئے، ایک اسکول کو لے لیجئے، یا ایک گھر لے لیجئے۔ اسکول میں پرنسپل کوئی ایک ہی ہوتا ہے، اس کے انڈر میں بہت سارے ٹیچر ہوتے ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔
مدرسے میں صدر مدرس، اسی کو پرنسپل انگریزی میں بولیے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہی سارے سسٹم کو دیکھتا ہے۔ گھر میں گارجین ایک ہوتا ہے، وہی سارے سسٹم کے گھر کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے ہیں، کما رہے ہیں، دے رہے ہیں انتظام، لیکن گارجین مین پاور ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ پورا سسٹم کو چلاتا ہے۔ اگر اسکول کے اندر ایک پرنسپل کی بجائے 2 پرنسپل رکھے جائیں، ایک وقت میں 2 پرنسپل رکھے جائیں، دونوں کو سیم پاور دے دی جائے۔ پرنسپل ہوتا ہے اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے آج اس کلاس میں فلاں ٹیچر کو بھیج دے، ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایبسینٹ ہے تو دوسرے کو بھیج دے، کسی کو بھی بھیج سکتا ہے، اس کو یہ پاور ہوتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے سارا کام کرتا ہے پرنسپل، فلی پاور کے ساتھ۔ اگر ایک وقت میں 2 پرنسپل رکھ دیے جائے کہ اسکول میں، دونوں کو سیم پاور دے دیا جائے، تو یہ ہوگا کہ بھائی ایک کہے گا کہ بھائی آپ اس کلاس میں چلے جائیے، دوسرا کہے گا کہ نہیں جائیے۔ ایک کہے گا کہ یہ بچہ کلاس میں جائے گا، دوسرا کہے گا یہ بچہ کلاس میں نہیں جائے گا، تو اسکول تو تھپ، اسکول کا سسٹم نہیں چل پائے گا۔ چونکہ دونوں اپنے اپنے پاور کا یوز کریں گے، جب دونوں اپنے پاور کا سیم ٹائم میں سیم طریقے سے یوز کریں گے تو پاور یوز کبھی نہیں ہونے والا ہے، کباڑا ہو جائے گا۔ اچھا چلیے، مان لیجئے کہ دونوں اپنا پاور یوز نہیں کر رہے ہیں، 2 پرنسپل ہیں لیکن دونوں اپنا پاور یوز نہیں کر رہے ہیں، ایک اپنا پاور یوز کر رہا ہے اور ایک دوسرے کی بات مان لے رہا ہے۔ تو جس کی بات مانی جائے گی وہ اوپر ہوگا، اسی کا حکم چلے گا، اور جس کی بات نہیں مانی جائے گی اس کا حکم تو نہیں چلا نا، وہ دب گیا۔ جو دب جاتا ہے، جو کسی کے انڈر میں چلا جاتا ہے، اسلام کا ماننا ہے کہ خدا اس طرح زور طاقت کا نہیں ہوتا ہے۔ سپریم پاور کا نام خدا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب جس وقت جیسا ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کے ارادے کے سامنے کوئی بند باندھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر سیم ٹائم میں 2 کو مان لیا جائے تو یا تو دونوں کے برابر پاور یوز کرنے سے سارا نظام خراب ہو جائے گا، یا یہ کہ ایک کو نیچے آنا پڑے گا، دوسرے کو اوپر آنا پڑے گا۔ جو نیچے آیا وقتی طور پہ تو دب گیا نا، تو جو دب جانے والا ہوگا اسلام کا ماننا ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ایسی بات ہے، اس وقت پرنسپل کون ہو گیا؟ جو دب گیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آج آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو اس وقت اس دن کا پرنسپل کون ہوا؟ جس کی بات مانی گئی۔ دوسرا تو دب گیا نا، عام ٹیچر کے برابر چلا آیا، اس کا پاور کم ہو گیا، اس کا مرتبہ کم ہو گیا، پرنسپل کا عہدے سے وہ نیچے آ گیا۔ تو 2 ماننے کی صورت میں یہ خرابی آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ویل مینٹین کے ساتھ اسکول چل رہا ہے تو کوئی ایک پرنسپل ہے جو چلا رہا ہے، جو ویل مینٹین کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے، یہ کائنات جس طریقے سے چل رہی ہے، سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے، اپنے وقت سے ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت سے نکلتا ہے، اپنے وقت سے غروب ہوتا ہے، موسم کا آنا، زمین کا پیداوار کا ہونا، انسان کا جینا مرنا جس سسٹم کے ساتھ ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہے۔ اگر 2 ہو جائے تو قرآن نے ایک واضح طور پہ بات کہی ہے کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین میں اور آسمان میں 2 خدا مان لیے جائے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے 2 پرنسپل کو مان لیجئے اور سیم پاور دیجئے اور سیم ٹائم میں یوز کرنے کے لیے کہیے تو اسکول کا کباڑا۔ تو 2 خدا اگر مانے جائے تو یہ ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، اور یہ ہو نہیں رہی ہے، ایک سسٹم سے چل رہی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ہی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ عقل خود بخود اس بات کو ایڈریس کرتی ہے، ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ کوئی ایک ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، وہی سسٹم چلانے والا خدا ہے، وہی سسٹم چلانے والا خدا ہے۔ تو اس سورہ میں اس خدا کی ایک پہچان کرائی، ساری دنیا کے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ ادھر ادھر کے جھگڑے میں نہ پڑیں، جس کو آپ خدا مان رہے ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اسلام یہ نظام دیتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ ایسا ہے کہ اس کی طرح پھر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لم یلد میں تو پہلے یہ کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اس کا باپ ہونا، یہ ختم کیا۔ دوسرے میں ولم یولد، وہ پیدا نہیں کیا گیا، یعنی اس کا کوئی باپ ہو، اس کو ختم کیا۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے بیوی ہونے کو ختم کیا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ بہرحال اس سورہ میں اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رشتوں کے تعلق سے پاک ہے،
تو ہم انسانوں کا ایک رشتہ ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، یہ رشتہ داریاں ہیں، ان تمام رشتوں سے اللہ پاک ہے، ان رشتوں سے اوپر ہے۔ دوسری چیز یہ اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ الصمد، صمد کا ایک میننگ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان اپنی ساری ضرورتیں کہہ کر کے مانگتا ہے، اور اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جس وقت بندہ سوال کرتا ہے اس وقت وہ ساری ضرورتیں پوری کر سکے، اس کو صمد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں 5,000 کی ضرورت ہے، ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیں 5,000 کی ضرورت ہے، آپ ہمیں 5,000 روپیہ دے دیجئے، تو آپ کے پاس دینے کے لیے ہوگا تب تو آپ ہمیں دیجیے گا، اور نہیں ہوگا تو نہیں دے پائیے گا۔ ہم ایسی چیز آپ سے مانگ لیں کہ آپ دینے پہ قادر نہ ہو، آپ ہمیں نہیں دے سکتے، تو آپ تو محتاج ہو گئے نا، آپ کے اندر وہ پاور ہی نہیں کہ آپ ہماری ضرورت پوری کر سکیں، تو آپ صمد نہیں ہو سکتے۔ صمد ہونے کے لیے بیان کیا ہے کہ صمد اس کو کہیں گے کہ جس کے اندر یہ پوری طاقت ہو کہ اس سے اگر کوئی بھی چیز مانگ لی جائے تو وہ ہر حال میں پوری کر دے گا، اور بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی محتاجی کے، اس کے پاس اتنا ہے کہ اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے وہ اس کی ضرورت پوری کر دے، اور جب بھی جس کو ضرورت پڑے تو اسی کی طرف لوگ جائیں۔ ایسی ذات پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جس سے جو بھی چیز مانگی جائے وہ پوری کرنے پہ قادر ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس آپ چلے جائیے، اس انسان سے جو بھی چیزیں آپ مانگیں گے وہ کبھی پوری نہیں کر سکتا ہے، وہ وہی پوری کرے گا جو اس کے پاس ہوگی۔ جو چیز ہمارے پاس ہوگی وہی چیزیں ہم آپ کو دے پائیں گے، اور جس چیزوں پہ ہماری قدرت نہیں، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی چیز اگر آپ ہم سے مانگ لیں تو ہم کہاں سے آپ کو دے پائیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ تو انسانی جماعت میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو صمد کے اس مقام پہ ہو کہ اگر اس سے جو چیز مانگی جائے وہ پوری کر دے۔ وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اس سے جو چیز مانگ لی جائے وہ چیز وہ ہر حال میں دیتا ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کی شان تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی وہ صرف وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہر ایک کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ تو اب اپنی ضرورتیں مانگنے کے لیے بندے کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان انہی بھول بھلائیوں میں بھٹکا ہوا تھا کو اللہ کو بھول کر کے دوسروں کے آگے سجدہ، دوسروں کو سب کچھ سمجھنا، دوسروں سے مانگنا، یہی دن رات کا لوگوں کا پیشہ تھا۔ اس چیز کو کنڈم کیا اسلام نے اور کہا کہ ساری چیزیں، ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرنے والا ہے، دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو، سوال صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو، اپنی پیشانی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کی ہے، اور ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے، ہم نے تمہیں ہنر دیا ہے، اپنے علم، ہنر، عقل سب کا استعمال کرو اور ان چیزوں کو حاصل کرو، استعمال کرو۔ ان ساری چیزوں کو جو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں حاصل کیجئے، استعمال کیجئے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، اور ساری مخلوق میں جو بھی بنی ہے یہ سب مخلوق ہے۔ ان ساری مخلوق میں ہمیں اشرف بنایا ہے، ہمیں سب سے بڑا بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہم کہلاتے ہیں، اور اشرف المخلوقات میں سب سے زیادہ اونچی جگہ پہ ہماری پیشانی کو رکھا ہے۔ تو اس پیشانی کو یہ ہمارے ضرورت کے لیے جو پیدا کیے گئے اس کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں ہے، یہ پیشانی اس کے سامنے جھکے گی جو ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، سارا انتظام کرنے والا ہے، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے کہا کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہوگی ہی نہیں۔ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اللہ کو چھوڑ کر کے، چاہے اس کے لیے جو بھی نوبت آ جائے۔
ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت۔ مین تھیم یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور سارے کائنات کے سسٹم کو چلانے والا ہے، ساری کائنات کے سسٹم کو چلانے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں یہ بھی بات نکل کر کے آئی کہ اس کا کوئی آقا اس کی طرح نہیں ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں نا تو ہمارے بیٹھنے کی ایک شیپ بن گئی نا، ایک نقشہ بن گیا۔ آپ بیٹھے تو آپ کے بیٹھنے کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کا کوئی آکار، کوئی نقشہ نہیں ہے، آکار سے، نقش و نگار سے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ کوئی شیپ اس کا نہیں ہے کہ اس شکل کا ہے، اس رنگ کا ہے، اس روپ کا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اس طرح کے ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز میں ہم بندوں سے بالکل الگ ہے۔ ہماری کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی، ہماری کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، قرآن میں آیا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے، سنتا اور دیکھتا ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس کی طرح کوئی نہیں ہے کسی بھی اینگل سے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کام میں، نہ کاج میں، نہ نام میں، کسی بھی اینگل سے اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ جب اس کی طرح نہیں ہے تو اس کا جو بھی کام ہوگا، بندوں کا کام اس کے کام کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ جب ہمیں کب دیکھ پائیے گا؟ جب ہم ہوں گے۔ ہم آپ کو کب دیکھ پائیں گے؟ جب آپ ہوں گے۔ چلیے مان لیجئے کہ ہم بھی ہیں، آپ بھی، سب لوگ بیٹھے ہیں، اور بہت اندھیری رات ہو اور یہ لائٹ ختم ہو جائے، اب آپ ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے؟ آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، جگہ بھی موجود ہے، قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لائٹ نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھ پائے۔ آنکھ بھی ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس بھی آنکھ ہے، لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے۔ تو ہمارا ایک دوسرے کے دیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ہونا ضروری، ہمارا بھی ہونا ضروری ہے، اور ہم جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز وہاں لائٹ کا ہونا ضروری ہے، روشنی نہیں ہوگی تو بھی ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ ہمارے پاس آنکھ کا ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس آنکھ ہی نہیں ہے تو ہم دیکھ پائیں گے؟ آنکھ بہہ گئی اگر ہماری تو ہم دیکھ پائیں گے؟ آنکھ ہے، کھلی ہوئی بھی ہے، تو اس میں روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ آنکھ ہے لیکن روشنی ختم ہو گئی، جیسے موتیا بند ہو جاتا ہے تو آدمی نہیں دیکھ پاتا ہے، روشنی ختم ہو گئی، تو روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری اور چیز، آنکھ ہے، ہم ہیں، چیز ہے، لائٹ ہے، سب کچھ ہے، اس میں روشنی بھی ہے، لیکن اس روشنی کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس روشنی کا اس پہ پڑھ کر کے واپس پلٹنا بھی ضروری ہے۔ آنکھ کی جو روشنی ہے وہ ریفلیکٹیو لائٹ کہلاتی ہے۔ لائٹ جب جاتی ہے چیزوں پہ پڑھ کے ہمارے آنکھوں تک واپس آتی ہے تب ہم وہ چیز نظر آتی ہے، ورنہ نظر نہیں آتی۔ تو لائٹ کا جا کر کے چیزوں پہ پڑھنا، وہاں سے پلٹ کر کے ہماری آنکھوں تک آنا ضروری ہے۔ اتنی چیزوں کے جب ہم محتاج ہوں گے تب ہم کسی چیز کو دیکھ پائیں گے۔ اللہ دیکھتا ہے بنا آنکھ کے دیکھتا ہے، بنا روشنی کے دیکھتا ہے، بنا کسی چیز کے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے ہر چیز پتہ ہے کہ کون چیز کہاں، کیسے، کس حال میں ہے۔ اپنے علم سے ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھنے کے لیے اندھیرا، اجالا، دور، نزدیک، گورا، کالا، روشنی اور لائٹ اور آنکھ، ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، سب سے وہ پاک ہے۔ تو ہمارا دیکھنا کبھی بھی اللہ کے دیکھنے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہمارا سننا کبھی بھی اللہ کے سننے کی طرح، اسی طرح کان کو لے لیجیے، جو بھی چیزیں آپ فٹ کرتے چلے جائیے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ تو اس سورہ میں جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اور اس اعتبار سے اللہ کو ماننا، اس اعتبار سے اللہ کو ماننا، اس اینگل سے ہمارا توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب اس طریقے سے انسان کا توحید مضبوط ہوتا ہے تو انسان کسی بھی جگہ نہ تو بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور نہ ایسی امید کا شکار ہوتا ہے کہ اگر وہ امید پوری نہ ہو تو انسان کا دل ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اب انسانوں کا جو ایک تعلق ہے بس صرف ایک انسانیت
محبت کے ناطے انسان دوستی کا ایک تعلق دوسرے سے ہے، حقیقی تعلق اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ وہ امید کسی چیز کی رکھے گا تو اللہ سے رکھے گا، مل جائے گا تو اسی کا شکر ادا کرے گا، نہیں ملے گا تو وہ یہ جانے گا کہ وہ دینے والا ہے، ساری طاقت قوت اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا ہمیں چیز نہیں ملی، اور ہمیں وہ جس حال میں رکھا ہے اللہ کی یہی مرضی ہے، یہی ہمارے لیے بہتر حالت ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کی ضرورت کو جانتا ہے، ہر شخص کی کب کتنی کیا ضرورت ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے دیتا ہے، اسے کبھی بھی اس کی ضرورت سے کم نہیں دیتا ہے۔ ہماری خواہشیں جب بڑھ جاتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری چیزیں پوری نہیں ہو رہی، وہ ہماری خواہش ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری خواہش ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، خواہشات ہماری کبھی پوری ہوتی ہے اور کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ ایک احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دل میں کہ سب چیزیں وہ کرنے والا ہے، سب وہ پوری کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بندہ انسان کا محتاج بن کے نہیں رہے گا، اور نہ کسی سے ایسا دل لگا بیٹھے گا کہ جس کے جانے سے ڈپریشن کا شکار ہو جائے، چونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، ساری امیدیں اللہ سے ہیں، ساری دعائیں اللہ سے ہیں، تو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کا شکار آدمی کب ہوتا ہے کہ آپ سے ہمیں ایسی امید لگ گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی آدمی ہے جو ہمارا کام بنا سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور اتنی امید باندھ لیے کہ اب تو پورا ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ امید کسی وجہ سے ٹوٹ گئی تو آدمی کو لگتا ہے کہ اب ہمارا کوئی نہیں ہے، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سارے سہارے ہمارے ختم ہو گئے۔ اس طرح مضبوط رشتہ قائم کر لیا امید کا۔ اللہ کہتا ہے کہ بھائی بندوں کے ہاتھ میں ہے کیا؟ امید کے سارے رشتے کس سے باندھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ صمد ہے، وہ سب کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، تو امید اللہ سے باندھنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ ہاں بندوں سے ایک تعلق ہے، ایک اسباب کی دنیا ہے، آپ سبب استعمال کرتے ہیں، آپ کے کام بن رہے ہیں، تو سبب کی حیثیت سے ہی اس امید تک نہ پہنچ جائیں کہ اس کے علاوہ اب ہماری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ جہاں آدمی سوچتا ہے کہ اس کے علاوہ ہماری دنیا ختم ہو گئی، وہیں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہیں غلط حرکتیں کرتا ہے۔ تو جب اللہ پہ اتنا یقین، اللہ کو اس اینگل سے جب آدمی مانتا ہے تو ایسا شخص کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ یہ یقین جہاں کمزور ہوگا انسان ڈپریشن کا شکار ہوگا، غلط حرکتیں کرے گا، خودکشی کر لے گا، پھانسی لگا لے گا، کود جائے گا ندی میں، ٹرین کے آگے چلا جائے گا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے آدمی ہی کو اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہوں۔ اللہ پہ جب جب یقین کمزور ہوگا تب تب آدمی ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ اس لیے قرآن بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بندے کا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنے سکون کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ یقین اسلام مطالبہ کرتا ہے اپنے ہر ایک ماننے والوں سے کہ اللہ پہ اتنا یقین مضبوط ہو، اتنا یقین مضبوط ہو کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارا کبھی برا نہیں چاہتا ہے۔ اگر مصیبت کے حالات میں ہم جی رہے ہیں، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ اس حالت میں رہ کے اللہ ہم سے خوش ہے، تو ہم اسی حالت میں رہ کے اللہ سے خوش ہے۔ ہم غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، ناجائز راستہ اختیار نہیں کریں گے، اور خوشی دے کر کے، دولت دے کر کے اللہ ہم سے راضی ہے تو اس کو بھی ہم استعمال کریں گے، اس کا بھی یوز کریں گے، اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے۔ ہم اپنا رشتہ ہمیشہ اللہ سے مضبوط بنا کے رکھیں گے، کسی سے ایسی امید باندھیں گے ہی نہیں کہ جو امید اگر پوری نہ ہو تو ہمیں تکلیف ہو۔ وہ امید صرف اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جیسے دعا کے بارے میں ہم نے گفتگو کی نا، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کعبہ بنا کر کے، اور دعا کتنے ہزاروں سال کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، اور وہی باتیں بتائی جا رہی ہے کہ جو دعا آپ نے مانگی تھی اس کا اثر یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی چیزیں پوری کرتا ہے۔ یہی سورہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اپنے نام میں بھی، اس کے نام میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے کہ کسی کا نام اللہ رکھ دیں آپ۔ اللہ ایک ہے نام میں اور اپنی صفت میں، جیسے اس کا دیکھنا ہے، اس کا سننا ہے، اس کا علم ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس میں بھی کوئی اللہ کے برابر نہیں۔ اپنے نام میں، اپنی صفت میں، اپنے افعال میں، جو وہ کرتا ہے جس طرح سے کرتا ہے اس میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔
جو بھی وہ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے چاہے سے کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، اس کے کرنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، ساجھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے آرڈر میں کسی چیز کا اگر وہ آرڈر دیتا ہے تو اس کے آرڈر میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اپنے نام میں، اپنی صفتوں میں، اپنے افعال میں، کام میں، اپنے احکام میں، کسی بھی اینگل سے نہ اپنی ذات میں، اس کے ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ جب کچھ نہیں تھی، دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی تو وہ تھا، دنیا ہے تو بھی ہے، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو بھی وہ باقی رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی اینگل سے کہ بھائی یہ چیز ہونا۔ مثال کے طور پہ ہم سوچیں گے کہ بھائی اس میں دروازہ لگ جائے، گیٹ نہیں ہے ابھی، یہ گیٹ لگ جائے مسجد میں شیشے کا یا جس بھی چیز کا، تو اب ہم اس میں کئی چیزوں کے محتاج ہو جائیں گے۔ لکڑی چاہیے، مستری چاہیے، پیسہ چاہیے، 10 طرح کی چیزیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کو بھی کسی کی ضرورت پڑے گی، وہ فرشتے آئیں گے تو اس کی مدد کریں گے تو جا کے کام ہوگا، انسان 2 4 10 ملیں گے مدد کریں گے تو اللہ کا کام ہوگا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو کسی تک پہنچانے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ضرورت سے وہ پاک ہے، ہر محتاجگی سے وہ پاک ہے۔ وہ تو صمد ذات ہے، سب کو دینے والی ذات ہے، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرے کہ اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ باپ بیٹے کی رشتہ داری، نہ بھائی بہن کی رشتہ داری، نہ میاں بیوی کی رشتہ داری، جو بھی رشتہ داری ہو سکتی ہے اللہ تمام رشتہ داریوں سے پاک ہے۔ اور یہ کہ اس کی طرح کوئی نہیں ہے، کسی بھی اینگل سے اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نقشہ ہے، نہ کوئی آکار ہے، نہ کوئی شیپ ہے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔